قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جو انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ شاعری زندگی کا خاصہ ہے جس سے شعور کو جلا اور ذہن و فکر کی مشاطگی ہوتی ہے۔ زبان کی آبیاری اور قلم کی روانی میں اس سے تلاطم خیزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خطابت کی روح کو شان چڑھ جاتی ہے۔ شاعری سے صوت و صدا اور لب و لہجے کی ادائیگی تو آتی ہی ہے، ادبی ذوق کی آبیاری بھی ہوتی ہے۔ شعر و شاعری انسانی امتیاز کی علامت ہے، اس سے اس کا حسن و تجمل عیا ہوتا ہے۔ اس کی جلوہ سامانی کی نیرنگیاں روح نشاط جاں کا غازہ ادا کرتی ہیں۔ زلف ادب کو سنوارنے، احساس و شعور کو جلا بخشنے اور وجدانی کیفیات کو رشک آگی کرنے میں ذوق شعری کا کردار نمایاں ہے۔ اس کی سانہ کشی سے حسن و جمال کا قوس و قزح زندگی کی رعنائیوں کو بالیدگی عطا کرتا ہے۔ شاعری انسان کو فطرت سے قریب کرتی ہے، جس سے دل کو قرار اور روح کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ وہ جذبات کو برانگیختہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شاعری انسان کے اندرون میں انقلاب و تغیر کی بے پناہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ ادب و تہذیب سے بھی انسان کو آراستہ کرتی ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف عہد میں شعراء اور ادباء نے ادب اور شاعری کو جلا بخشی، اس سے انسانیت کی صلاح و فلاح اور ملت کی اصلاح و تعمیر کا کام لیا۔ چنانچہ اسلامی ادب کے شارح اور ترجمان علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے صالح اور تعمیری ادب کی جو ترجمانی کی ہے وہ نہایت ہی اہم اور حقیقت پر مبنی ہے۔ گلشن ندوہ کے خوشہ چینوں دارالعلوم ندوۃ العلماء جس طرح روز اول ہی سے علم و تحقیق، تدریس و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا مرکز رہا ہے، اسی طرح ادب و انشا پردازی کا اعلیٰ ترین مظہر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ہر فرد میدان ادب کا ماہر رہا۔ ادب و انشا پردازی ما فی الضمیر کے اظہار و ترسیل میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ندوۃ العلماء نے نہ صرف شعر و شاعری کو سراہا بلکہ اسے اپنی ثقافت کا جز بنایا۔ چنانچہ شعر و ادب کی اسی اہمیت کے پیش نظر آج ہماری مرکزی جمعیت الاسلام میں ایک ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں طلباء دارالعلوم کلیات اقبال سے منتخب اشعار مع تشریح پیش کریں گے۔ اب ہم بلا کسی تاخیر بزم کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم حضرت مولانا انیس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ممتحن کے فریضے کو انجام دے کر ہم طلباء دارالعلوم کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اس بزم کے سب سے پہلے مسائل انیس الرحمن، ان کے بعد عمر عبداللہ تیار رہیں۔ شعر و سخن کی محفل ہے اور نہایت سنجیدہ محفل ہے۔ اس کا پہلا تقاضا ہے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو شاعری کو اگر دوسرا کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو افسانہ محبت اس کا نام رکھا جائے گا۔ اور شاعری بہت نازک احساسات کے خوبصورت ترین اظہار کا نام ہے۔ تو اگر اس میں کہیں سے بھی اجڑ پنے کا اظہار کیا جائے یا ناشائستگی کا اظہار کیا جائے تو مناسب بالکل نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ بھی شعراء کے درمیان اگر کسی کی شاعری کوثر و تسلیم سے جڑی ہوئی شاعری ہے اور آب زمزم سے پاکیزہ کرنے کے بعد جس شاعری کا اظہار کیا گیا ہے اسے علامہ اقبال کی شاعری کا نام دیا جا سکتا ہے، جنہوں نے حقیقت میں شاعری نہیں کی ہے، پیغامبری کی ہے اور لوگوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو انہوں نے ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ اگر یہ نوجوان اس پر عمل کریں اور چلیں تو وہ اپنی زندگی کے سررشتے کو پکڑ لیں گے اور زندگی کی شاہراہوں پر وہ سر پر دوڑیں گے، کامیاب کامان ہوں گے۔
اس لیے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، حق جہاں سے غنی بندے مولا صفات۔ تو بندے مولا صفات کے اظہار بیان کو اور اس کی ترجمانی کرنے والے کا نام علامہ اقبال ہے۔ بہرحال کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہر طالب علم سے 3 سوالات کیے جائیں گے اور آپ لوگ سنجیدگی سے سنیں اور سمجھیں، اور جو مساہم ہے وہ اپنا جواب دے گا۔ اگر کوئی بیت بازی ہوتی یا آزادانہ اشعار ہوتے تو اس میں گنجائش تھی آپ کے تقسیم کی زیادہ سے زیادہ، لیکن یہاں تو صرف سمجھنے کی بات ہے اور آپ کے ذوق کو دلا بخشنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ امید آئندہ دنوں میں آپ لوگ بھی اسی جوش و خروش سے حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ تمدن آفری خلاق آئینے جہانداری، پڑھیے آگے۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں دارے، وہ صحرائے عرب یعنی شتروانوں کا گہوارہ۔ عشق کا فتنہ کرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ مطلب بتائیے اس کا۔ علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا تھا، اس میں تیز و تند کی باتیں تھی، لیکن بات بہت کمال کی تھی، یعنی عرش تک پہنچنے والی۔ اس میں طعن و تشنیع بھی کی گئی تھی حضرت علامہ کو۔ اسی کے جواب میں شکوہ لکھے ہیں۔ تو بات تیز و تند تھی تو صحیح، لیکن حقیقت گو تھی۔ وہ صداقت کے لیے اس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پہ کرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ مطلب بتائیے۔ یعنی جس دل میں شہادت کی تمنا ہو، جو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہوں، تو پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، پہلے قوت بازو اور وہ ہمت پیدا کر لیں، تبھی وہ ہو سکتے، ورنہ نہیں۔ عمر عبداللہ، ان کے بعد محمد صالح اعظم تیار رہیں۔ لا پھر بار وہی بادو جام میں ساتھی، ہاتھ آ جائے میرا مقام میں ساتھی۔ آگے پڑھیے۔ لا پھر ایک بار وہی باد و جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ساقی۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے یہ بھی ہے حرام ساقی۔ شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ساقی۔ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمان الا۔ مطلب بتائیے۔ علامہ اقبال اپنے وقت میں دور حاضر کی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ جو عصر حاضر میں تہذیب ہے اس کے اندر اللہ یعنی کہ خدائی کا انکار ہے اور الحاد و بے دینی پھیلتی جا رہی ہے، لیکن اسلام کے دعوے داروں میں اور رائے حق کے دعوے داروں میں وہ سوز نفس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان بے دینوں اور الحاد پرستوں کو اللہ کی راہ دکھائے اور اللہ کی طرف ان کی رہنمائی کر پائیں۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مطلب بتائیے۔ علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ صوفی اور اصل اللہ والے اور عالم ربانی کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کو جو روحانیت اور سکون حاصل ہوتا ہے اور جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ روحانیت، سکون، خوشی اور قرب الہی نہ ہی لشکر اور جنگ میں ہے اور نہ ہی کسی تخت تاج کو یعنی کہ حکومت کو حاصل کرنے میں ہے۔ محمد صالح اعظم، اس کے بعد شہاب الدین تیار رہیں۔ تاکہ اگر کہیں سے بلائیں تو آ جاؤ۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو ہمارا کے در و دیوار کرو۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایہ کو شاہی سے لڑا دو۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایہ کو شاہی سے لڑا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی،
اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ ٹھیک ہے، آگے اسی کے شعر ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ملا دو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یورپ میں اللہ اور بندے کے درمیان جو پادری تھے وہ حائل تھے، انہوں نے بے جواز پردے حائل کر رکھے تھے، اس طور پر کہ کوئی بھی خدا سے براہ راست کچھ نہ مانگ سکتا تھا، نہ سوال کر سکتا تھا، نہ ان کی براہ راست عبادت کر سکتا تھا، بلکہ پہلے پادری کے پاس جاتے، ان کے پاس سوال رکھتے، درخواست رکھتے، پھر وہ اپنے خدا سے ان کے لیے کچھ مانگتے۔ تو یہ گویا ان کے یہاں اجارہ داری چلتی تھی دھرم پر، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کیوں یہ بیچ میں حائل رہیں، ایسا کیا جائے کہ پادریوں کو ان چرچوں سے اٹھا کر نکال دیا جائے تاکہ بندہ براہ راست خدا سے اپنا سوال رکھ سکیں، اپنی ضرورت رکھ سکیں۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ یہ اپنے فرزند جاوید سے مخاطب ہیں، جو کہ جاوید نے، ان کے فرزند نے اس وقت جب وہ لندن میں تھے تو ان سے کچھ فرمائش کی تھی وہاں سے لانے کے لیے گراموفون، تو انہوں نے ایک پوری غزل ان کے نام لکھا تھا، جاوید نامہ۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے حساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ یورپیوں کو یعنی لندن کے لوگوں کو انہوں نے شیشہ گران سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، شیشہ گر کے معنی ہوتے ہیں شیشہ بنانے والا، آئینہ ساز، اور یہ تعبیر انہوں نے ان کے لیے اس وجہ سے لائی کہ وہ ایسے ہیں جیسے کانچ کے برتن ہوتے ہیں، نہ ان کا قول پختہ ہوتا ہے، نہ ان کا مذہب پختہ ہے، نہ ان کا کوئی وعدہ سچا ہوتا ہے اور وہ اس کو نبھا پاتے ہیں، گویا ہر چیز میں ان کی کمزوری ہے کانچ کی طرح۔ اس وجہ سے یہ تعبیر ان کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ان یورپیوں کا احسان نہ اٹھاؤ، بلکہ ہندوستان کی مٹی سے جو چیزیں بن رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، انہی سے تم کام نکالو تاکہ تم کو کسی دوسرے ملک، بالخصوص فتنہ گر ملکوں کا احسان بلکہ زیر احسان نہ ہونا پڑے، اور یورپ کی بنائی ہوئی ہر جائز ناجائز چیز کا تم کو دست نگر نہ ہونا پڑے اور تم ان کو بالکلیہ قبول نہ ہونا پڑے۔ اس وجہ سے تم ہندوستان کی بنائی ہوئی چیزوں ہی پر سے استفادہ کرو۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، آگے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ ہنر کیا۔ ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ نصاب نہیں ہے، یہ صرف داخلے نصاب نہیں ہے جو آپ نے دوسرا پڑھا ہے، آپ کو مطلب بتائیے۔ اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ستاروں سے آگے جس طرح اور بھی دنیا کی کھوج کی گئی ہے، اسی طرح عشق کے بھی انتہا، عشق کے بھی اور بہت سارے منزلیں ہیں، اور عشق کی منزلیں اور آزمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح ستاروں سے آگے اور بھی دنیا کی کھوج کی گئی ہے، جس طرح وہ ختم نہیں ہوتی، اسی طرح عشق کے جو منزلیں ہیں اور جو آزمائشیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال خدا کی زبان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شکوہ ہے وہ خلاف توقع ہے، کیونکہ تربیت تو اس کی جاتی ہے جس کے اندر کچھ حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، لیاقت ہو، جو کچھ پانا چاہتا ہو، لیکن جو کچھ پانا ہی نہیں چاہتا ہو تو اس سے اس کی صلاحیت اور اس کو گائیڈنگ کرنے کا توقع رکھنا تمہارے لیے بیکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک فغان بے شرط، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی،
ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی۔ چلیے اگلا آپ شعر سنائیں گے بھی اور مطلب بھی بتائیں گے۔ شعر نمبر 64 شراب کہن۔ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اس میں دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی شراب، یعنی وہ اسلامی تعلیمات جو صحابہ کرام کے دور میں تھی، جن کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا تھا اور صحابہ کرام نے ان پر عمل کیا تھا، وہی تعلیمات ہمیں عطا کر اور ان پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یعنی علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عشق حقیقی میں اپنا مقام پیدا کر، اس میں بلندیاں پیدا کر اور اس میں ترقی پیدا کر۔ اگر تو عشق حقیقی سے آراستہ ہوگا اور اس کو اختیار کرے گا تو نئے زمانے پیدا کر سکتا ہے، نئی ترقی پیدا کر سکتا ہے اور اس دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ السلام۔ جنید عالم، ان کے بعد حفظ الرحمان تیار ہیں۔ اے زندہ فقط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر نمبر 77 ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد۔ آگے پڑھ۔ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سے ہر گاہی۔ علامہ مرحوم اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ مولانا عطار یا مولانا جلال الدین رومی یا امام فخر الدین رازی یا مولانا علامہ غزالی، یہ تمام لوگ جو اپنے مقام کو پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیا اور آخرت میں جو مقام عطا کیا ہے وہ یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا، بلکہ ان کے پیچھے جو محرک ہے وہ آہ سحر گائی ہے، صبح کو رونا اور آہوزاری خدا کے سامنے کرنا۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا انسان کو یوں ہی قبول نہیں کرتی، ہر قوم جس کو دنیا نے اس کا لوہا مانا ہے، اس کے اندر ضرور کوئی ایسی خوبی رہی ہے جو اسے سب سے ممتاز کرتی ہے۔ علامہ مرحوم نے دوسرے مصرے میں کہا جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جس نے پانی پہ مارا تو راستے بن گئے اور پتھر پہ مارا تو چشمے پھوٹ گئے۔ تو کوئی ایسا ہنر ہو جو انسان کا سر چکرا دے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسا ہنر ہے، کیا چیز ہے، ایسا اگر کسی انسان کے اندر کوئی ہنر ہے تو ضرور دنیا اس کا لوہا مانے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بات بارگاہ میں ہے۔ صنم قدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، صنم قدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، مہو ستارے سے آگے مقام ہے جس کا، مہو ستارے سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ اس شعر میں یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عشق حقیقی یعنی اللہ اور رسول کی سچی محبت اگر دل میں پیدا ہو جائے تو یہ دنیا اور وما فیہا کیا ہے، اس سے وہ انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔
عجب چیز ہے لذت آشنائی. اگر کسی انسان کے اندر خودی کو پہچاننے کی ایسی لیاقت اور ایسی قابلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے جس کے ذریعے وہ آسمان کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے. ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد. علامہ اقبال علیہ رحمہ اس شعر میں یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اگر اکیلے ہی کوئی کام کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے تمہیں پوری قوم کی ضرورت ہے، اور پوری قوم کی صرف ضرورت ہی نہیں بلکہ اس کے افکار، اس کے نظریات، اس کو متحد کرنا پڑے گا. ایک نگاہ ہو، ایک فکر ہو، اور وہ فکر کیا ہو؟ اللہ اور رسول سے محبت ہو. اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے. اللہ اور رسول کے سچی محبت یہی عشق حقیقی ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس دل میں سچائی کے لیے مرنے کی تڑپ موجود ہوتی ہے تو اس کے لیے عمل دشوار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے خاکی جسم میں جاں پیدا کر لے اور قوت عمل پیدا کر لے. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یورپ اس وقت ایک بڑی طاقت کا مرکز بن چکا ہے اور اس نے عالمی سطح پر ترقی کر لی ہے، لیکن وہاں کی موجودہ تہذیب ہی ان باطل طاقتوں کا اور بڑی طاقتوں کی تباہی کا سبب بنے گی. مرزا ریحان 36 نمبر شعر میں دیکھیں. لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میلا سے، لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میلا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانے الا. 46 نمبر شعر صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے. اس شعر میں علامہ مشرق یہ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا جب مشرک، الحاد پرست اور خدا سے منکر ہو، خدا سے باغی ہو، لیکن ایک حق کا داعی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اس کو توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ نکتہ اسی کلمہ لا الہ میں پوشیدہ ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوری دنیا بتکدہ تھی، اللہ کا نام بلند کیا اور کعبہ میں اس کی بنیاد ڈالی. 56 نمبر شعر دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. یہ شعر علامہ اقبال نے مشہور سپہ سالار طارق بن زیاد کی قیادت میں جب فوج اندلس کی سرزمین پر پہنچی تو اس سے پہلے انہوں نے جو کشتیاں جلا کر راکھ کر دی، اس موقع پر جو انہوں نے اپنے سپہ سالاروں کو پیغام دیا کہ کشتیاں جل گئی ہیں، اب تمہیں وہاں جا کر لڑنا ہے، اور جو پہاڑ اور جتنے بھی مشکلیں آئیں گی اس سے ڈرنا نہیں ہے، اور وہاں جا کر اپنے آپ کو فتح اسلامی کے لیے وقف کر دینا ہے. 72 نمبر شعر جی. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر.
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طرح امتیاز رہا ہے اور مجاہدین اسلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے فقر و سادگی اور استغنا و غنا یعنی بالکل ہی سادگی زندگی میں انہوں نے وہ سیادت اور قیادت کا فریضہ انجام دیا، اور پوری دنیا کو اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے انہوں نے پوری دنیا کو اپنے آگے سرنگوں کیا اور پوری دنیا کو اپنے تابع بنایا۔ 79 نمبر شعر ہے، اے مرد خدا، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صوفیوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر وہ یقین کی قوت نہیں، ایمان کی وہ روشنی نہیں، اور جس کے ذریعے صحابہ کرام نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی اور پوری دنیا کو اپنے تابع بنایا تھا، تمہارے اندر وہ ایمان کی قوت نہیں اور وہ یقین کی پختگی نہیں ہے، تو اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ تم کسی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو اور ان سب دنیاوی کاموں سے بالکل ہی کنارہ کش اختیار کرو، جو کہ جائز نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اسلام میں لا رہبانیت فی الدین، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ محمد اظہر 93 نمبر شعر، 93 خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری، خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیاگر ہوں، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیاگر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ 83 نمبر شعر، مقصود ہنر، آپ پڑھیے مطلب بتائیے۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا۔ اس میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہنر، فن یا ادب ہے، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے سوز و گداز بھر دے۔ یہ ادب کے ذریعے ایک لمحے کے لیے یا دو لمحے کے لیے چنگاریوں کی طرح نشان پیدا کرنا، اثر پیدا کرنا اور پھر اس کا ختم ہو جانا، ایسے ادب اور فن کا کوئی مقصد نہیں، وہ بیکار ہے۔ 87 نمبر شعر ہے، جب عشق سکھاتا ہے فریب کے اور مطلب بتائیے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ جس شخص کو عشق حقیقی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اگر یہ معرفت غلاموں کو بھی حاصل ہو جائے تو وہ بھی شہنشاہی کے اسرار و رموز سے واقف ہو جاتے ہیں۔